السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام ساتھیوں کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل ڈیجیٹل اردو درسگاہ پر۔ ساتھیوں، آج میں BPSC TRE 4.0 کا اردو گرامر کا کلاس نمبر 8 لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے کہ آپ اس سے پہلے جو کلاسز ہوئے ہیں وہ دیکھ چکے ہوں گے، اور اگر آپ نے ابھی تک وہ کلاس جو ہے نہیں دیکھا ہے تو سب سے پہلے جائیے آپ وہ کلاس دیکھیے، اس کے بعد جو ہے یہ کلاس آپ دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ میں ایک بات آپ کو بتا دوں، یہ اردو قواعد کا کلاس ہے، اور یہ کلاس جو ہے صرف BPSC کے لیے نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی اگزام ہیں جس کے اندر اردو کا امتحان ہوتا ہے ان تمام اگزام کے لیے ہے۔ مثلا جھارکھنڈ ٹیٹ ہے، UP ٹیٹ ہے، آپ کے DSSB ہے نا، اس کے بعد جو ہو گیا آپ کو اسٹیٹ ہو گیا، اس کے بعد جو ہو گیا آپ کو بنگال ٹیٹ ہوا، راجستھان ٹیٹ، یہ تمام جو ہے جس کے اندر اردو پوچھے جاتے ہیں۔ مثلا جو آپ کو ہو گیا انٹر، BA، عالم ہے نا، اس کے بعد جو میٹرک، 9th، تو ان تمام کے اندر جو اردو کے سوالات آتے ہیں اس میں قواعد سے ضرور سوالات بنتے ہیں، تو وہ ان تمام اگزامات کے لیے یہ ہے کلاس، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اگرچہ جو ہے BPSC TRE 4.0 لکھا ہوا ہے۔ تو آئیے ہم باقاعدہ جو کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سے قبل جو ہے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ جو ہے ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن پریس کرنا بھی نہ بھولیں، تاکہ بر وقت آپ کو اپڈیٹس ملتا رہے، اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ بہترین پیارا کمنٹ کے ذریعے ہماری جو موٹیویشن کو بھی بڑھائیں، اور کوئی رائے، کوئی خبر یا کوئی جو ہے سوالات ہو تو وہ آپ کومنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آئیے ہم جو ہے یہاں سے شروع کرتے ہیں کلاس کا۔ میں جو پچھلے سبق میں جو ہے یہاں تک ہم پڑھ چکے ہیں، مشتق جو ہے یہاں تک جو ہے میں آپ کو تھوڑا سا دکھا دوں، یہ جو ہے پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ مشتق یعنی اسم کی جو ہے بناوٹ اور اشتقاق کے لحاظ سے جو ہے 3 قسمیں ہیں۔ کیا کیا ہے؟ سب سے پہلے تھا جامد، اس کے بعد جو تھا مصدر، کیا تھا؟ مصدر، اس کے بعد جو تھا مشتق، ٹھیک ہے، کیا تھا؟ مشتق، ہے نا۔ تو یہ جو ہے یہ ہم پڑھ چکے ہیں، اسم کی بناوٹ کے اعتبار سے 3 قسمیں تھی۔ تو اب جو ہے یہاں پر جو سب سے پہلی قسم جو تھی اسم کی جامد ہے نا، جامد کی جو ہے تعریف ہم پڑھ چکے تھے۔ جامد کس کو کہتے ہیں؟ جو نہ کسی سے بنا ہو، یعنی کوئی اسم فعل کسی سے نہ بنا ہو اور نہ اس سے کوئی چیز بنے، بلکہ وہ جامد ہے۔ جامد کے معنی ہی ٹھہراؤ، رکاؤ کے آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کو جامد کہتے ہیں۔ تو یہ تو ہوگا اس کی تعریف۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ جامد کی جو ہے کتنی قسمیں ہیں اور کیا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ بہت ہی مہتوپورن جو ہے اور بہت ہی اہمیت کے حامل جو ہے یہ کلاس ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ بغور سنیں، اور اس کا جو ہے میں انشاءاللہ PDF ٹیلی گرام چینل پر، واٹس ایپ پر ڈال دوں گا، جو ہے آپ وہاں سے حاصل کر لیجئے گا۔ اب یہاں جانتے ہیں کہ جامد کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو جامد کی جو ہے 2 قسمیں ہیں، اسم نکرہ یعنی اسم عام، اسی کو بولتے ہیں، دوسرا نام جو ہے اسم معرفہ یا اسم خاص۔ تو یہ 2 قسمیں ہیں، اسم نکرہ اور اسم معرفہ کے نام سے ہم جس کو جانتے ہیں۔ تو اب اس کی تعریف ہے، اسم نکرہ کس کو بولتے ہیں؟ اسم نکرہ یا اسم عام، یعنی تعریف کر رہے ہیں کہ عام شخص، عام چیز یا عام جگہ ہے نا وغیرہ کے بارے میں جس سے سمجھی جائے، ہے نا، یعنی کوئی خاص چیز نہ سمجھی جائے جس چیز سے، اسی کو اسم نکرہ بولتے ہیں۔ جیسے کہ یہاں پر ہے آدمی، ندی، پہاڑ، ہے نا، اس کے بعد جو ہے رنگ، کتاب، شہر، درخت وغیرہ۔ تو یہ کس کی تعریف تھی؟ اسم نکرہ یعنی اسم عام کی۔ دوسری قسم جو ہے جامد کی اسم معرفہ یا اسم خاص، اس کی تعریف کیا ہے؟ یعنی وہ متعین شخص، خاص چیز یا خاص جگہ وغیرہ کا نام سمجھا جائے جس سے، اسی کو کیا بولتے ہیں؟ اسم معرفہ بولتے ہیں۔ جیسے کہ گنگا، پٹنہ، حامد، ساجد، الہ آباد، ہے نا، اس کے بعد جو ہے بنارس، دہلی وغیرہ۔ تو یہ کس کی تعریف تھی؟ اسم معرفہ کی۔ ابھی ہم یہاں سے جو ہے
یہ کس کی قسم ہے؟ اسم نکرہ یعنی اسم عام کی اقسام. یہاں سے سمجھ میں آئی بات. سب سے پہلے کس کی تقسیم ہوئی تھی؟ اسم کی 3 قسمیں ہے نا، جامد مصدر مشتق. پھر جامد کے 2 قسمیں بنی یہاں پر، کیا کیا؟ اسم نکرہ اور اسم معرفہ. اب یہاں جو چونکہ اسم نکرہ کس کو بولتے ہیں ہم تعریف جان چکے ہیں، جو خاص شخص نہ ہو یعنی کہ جو متعین نہ ہو. تو اب اسم نکرہ کی جو ہے قسم یہاں پر بتلائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، اس کو غور سے دیکھیے آپ لوگ، ہے نا، کس قسم میں آ رہی ہے. تو NCERT کے مطابق ہے نا اس میں نکرہ کی کیا کیا قسم ہے آئیے جانتے ہیں. سب سے پہلے اس میں نکرہ، اس کے بعد جو ہے گیا اس میں جنس، اس میں کیفیت، اس کے بعد جو ہے گیا اس میں جمع، اس کے بعد اس میں اعلیٰ، اس میں ظرف. سمجھے؟ یہ 6 قسمیں ہو گئی. سمجھے؟ اس NCERT کے مطابق ہے. دیگر کتب میں جو ہے اسم کی جو ہے اس میں نکرہ کی تقسیم اس طرح کی گئی ہے. اس کے بعد اس میں کیا کیا ہے؟ اس میں ذات ہے نا، اس کے بعد جو گیا اس میں استفہام، اس میں صفت، اس میں مصدر، اس میں حاصل مصدر، اس کے بعد اس میں فاعل، اس میں مفعول اور اس میں حال. یہ 8 قسمیں جو ہے دیگر کتب میں جو تقسیم کی گئی ہے. ٹھیک ہے، آئیے ہم اس کے جو ہے تعریف جانتے ہیں ایک ایک کر کے کہ کیا اس میں ذات کس کو بولتے ہیں، ہے نا، اس میں استفہام، اس میں صفت، اس میں مصدر، یہ سب کس کو بولتے ہیں ہم وہ جانتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہے اس میں ذات. وہ اسم ہے جو ذاتی اور حقیقی ہو، یعنی جو اسم جو ہے ذاتی اور حقیقی نام جو ہو اسی کو کیا بولتے ہیں؟ اس میں ذات بولتے ہیں. ذات کے معنی آپ سمجھ لیجیے، کسی کی ذات کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں تو وہ جس کے ذریعے دوسروں سے الگ کر دے، یعنی وہ اسم جو ہے دوسروں سے الگ کر دے، یعنی اس کی شناخت وہ ہو، وہ اسم جو ہے، اور صفت بھی نہ ہو. اور تعریف میں کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ اسم جو ہے صفت بھی نہ ہو. صفت کس کو بولتے ہیں؟ جیسے کالا ہے نا، بھورا، اس کے بعد جو ہو گیا موٹا، یہ جو ہے لمبا، یہ سب جو ہے صفت ہے نا. تو وہ صفت بھی نہ ہو بلکہ وہ نام ہو اور دوسرے سے وہ چیز جو ہے الگ بھی کر دے. ٹھیک ہے، جیسے یہاں پر جو ہے انسان، گائے، بکری، اس کے بعد جو کتا، گھوڑا ہے نا وغیرہ. تو یہ دیکھیے جیسے یہ نام بھی ہے انسان، یہ کیا صفت نہیں ہے نا، تو یہ اسم ذات ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے اندر جو صفت بھی نہیں ہے اور یہ دوسرے چیزوں سے جو ہے یہ نام جو ہے الگ بھی کر دے رہا ہے. ہم انسان بول دے رہے ہیں تو اس سے آپ جو گائے بھینس بکری مراد نہیں لے رہے ہیں بلکہ انسان ہم مراد لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح گائے ہے تو گائے سے ہم آپ جو ہے کتے کی جو نسل ہے وہ مراد نہیں لیتے ہیں بلکہ گائے وہ مخصوص جانور جو ہے وہ ہم مراد لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو ہے الگ کر دے رہا ہے. اب جو ہے اس میں ذات کی 5 قسمیں ہیں. اس میں ذات جو ہے دیکھیے آپ یہاں پر سمجھے نا، دیگر کتب میں جو ہے جو اس میں نکرہ کی جو تقسیم کی گئی 8 ہے، اس میں سب سے پہلے اس میں ذات کی تعریف آ گئی کہ اس میں ذات کس کو بولتے ہیں. اب اس میں ذات کے بارے میں ہم جان لیے کہ اس میں ذات وہ مخصوص نام ہے جو ہے کسی شخص کا نام ہو دوسرے سے الگ کر دے اور جو ہے وہ صفت بھی نہ ہو، ہے نا، جیسے انسان. اب جو اس میں ذات ہے اس کی جو ہے 5 تقسیم ہے. عام طور پر جو ہے یہی سب پوچھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ 5 جو ہے یہی پوچھا جاتا ہے کہ یہ اس میں مکبر، اس میں مصغر کس کی قسم ہے. تو یہ بھی اس میں نکرہ کی قسم ہے. یہ پوچھ رہے کس کی قسم ہے تو اس میں نکرہ کی قسم ہے. اور اس میں ذات آ جائے تو وہ پوچھ سکتے ہیں، بول دیجیے. یعنی سوال جس طریقے سے بنے گا آپ کو اسی کے مطابق جواب دینا ہے. بلکہ میں تمام چیزوں کو یہاں پر یکجا کر دیا ہوں تاکہ کوئی سوالات کی جوابات آپ سے چھوٹ نہ جائے. تو آئیے جانتے ہیں کہ اس میں ذات کی 5 قسمیں کیا کیا ہے. اس میں مکبر، اس میں مصغر، اس کے بعد ہو گیا اس میں ظرف، اس کے بعد اس میں اعلیٰ، اس میں صفت، یعنی اس میں صفت نہیں اس میں صوت. ٹھیک ہے، اب جو ہے یہ پہلے والا ہے، اس میں ذات کی تقسیم ابھی باقی ہے. اب یہ جو چونکہ 5 قسمیں نکل گئی ہے تو اب اس کی تعریف پہلے کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر ہم یہاں سے جو ہے اس میں ذات دوسرے قسم اس میں استفہام جو ہے اس کی تعریف آگے کریں گے. نمبر 1 جو ہے اس میں مکبر. اس میں مکبر وہ اسم ہے جو کسی اسم کی کیا کرے؟ بڑائی ظاہر کرے. کیا کرے؟ بڑائی کو ظاہر کرے. جیسے بات سے بتنگر، ہے نا، جیسے پگڑی سے پگڑ وغیرہ. اس میں مکبر ہے نا کس کو بولتے ہیں؟ جو کسی چیز کو بڑھا چڑھا کر پیش کرے اسی کو اس میں مصغر کہتے ہیں. جیسے کہ ہے نا بہت بات کر رہا ہے نا، بہت بات کر رہا ہے تو اس کو بتونی بولتے ہیں، ہے نا، بات کرنے والے یہاں پر دیے ہوئے ظاہر. جیسے بہت بات کرنے والے بتنگر، یعنی بہت بات پر کیا ہے باتوں کو پریشان کرنا، لگے رہنا باتوں میں، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ بتنگر، ہے نا، بڑھا کر پیش کر. بتنگر بول دیے تو آدمی سمجھ گیا اچھا بہت بات کرنے والا ہے یہ ظاہر سے. اور چھوٹی چیز اگر ایسی بولے بات کرنے والا تو آدمی سمجھے گا چلو ٹھیک ہے وقت پر انسان بات کرتا ہی ہے. لیکن بتنگر بول دیے تو آدمی سمجھ گیا ارے یہ تو بہت چھلنے والے بات کو ہوگا ایک دم. تو وہی سمجھے، یعنی اس میں مکبر وہ ہے جو کسی چیز کو بڑھا چڑھا کر پیش کرے.
नंबर 2 में हो गया इसमें मुसग्गर, इसको उल्टा है, अपोजिट, ठीक है। वो इसम है जो किसी इसम की छोटाई यानी छोटाई को जाहिर करे, है ना, जैसे कि डिबिया, नौकरी, रस्सी वगैरह। जो किसी चीज की बड़ाई को जाहिर करे वो इसमें मुकब्बर, और जो छोटाई को जाहिर करे वो इसमें मुसग्गर, ठीक है। उसके बाद जो है तीसरी किस्म जो है इसमें ज़ात की क्या क्या है, इसमें ज़र्फ, वो इसमें है जिसमें जगह या वक्त के माने पाए जाए, जैसे मकान, मदरसा, है ना, सुबह, शाम वगैरह, ठीक है। तो इसमें ज़र्फ किसको बोलते हैं, वो इसमें है जिसमें जगह या वक्त के माना भी पाए जाए, उसको क्या बोलते हैं, इसमें ज़र्फ बोलते हैं। अब देखिए इसमें ज़र्फ की 2 किस्में हैं, समझ में आ रही ना बात, ये किसकी किस्में निकल रही है, आप गौर से सुनिए। अब जो है ये इसमें ज़र्फ की कितने किस्में हो गई, 2 किस्में हो गई, है ना, ज़र्फ़ मकान और ज़र्फ़ ज़मान। ज़र्फ़ मकान वो इसमें है जिसमें जगह या मकाम का जिक्र हो, मकान से वाज़े है, मकान है तो आप समझ जाएंगे कि मकान के बारे में, जगह के बारे में जिक्र होगा। तो ज़र्फ़ मकान वो इसमें है जिसमें जगह या मकाम का जिक्र हो, जैसे बाग, मकतब, मदरसा, उसके बाद जो मस्जिद, स्कूल वगैरह। तो ये क्या हो गया इसमें, यानी मकान, ज़र्फ़ मकान। नंबर 2 में होगा ज़र्फ़ ज़मान, वो इसमें है जिसमें ज़माने या वक्त का जिक्र हो, जैसे सुबह, शाम, है ना, कल, परसों वगैरह, ठीक है। तो इसमें ज़र्फ़ की कितने किस्में हो गई थी, 2 किस्में, ज़र्फ़ मकान और ज़र्फ़ ज़मान। ज़र्फ़ ज़मान किसको बोलते हैं, जिसमें ज़माने का जिक्र हो, मकान किसको बोलते हैं, जिसमें जगह का जिक्र हो, सीधी सी बात है। उसके बाद जो है चौथी किस्म, किसकी है चौथी किस्म, इसमें ज़ात की, ठीक है। चौथी किस्म क्या है, इसमें आला। इसमें आला वो इसमें है जिसमें औजार या आले के माने पाए जाते हो। आला कार बोलते हैं ना कि यार वो आदमी जो है आला कार बन गया। आला माने इस्तेमाल करने की चीज जो है ना, जिसके जरिए हम कोई चीज को करें, है ना, तो उसको इसमें आला बोलते हैं। जैसे यहाँ पर जो है खंजर, तलवार, चाकू, है ना, छुरी, उसके बाद चाबी वगैरह जो है, ये किसकी मिसाल है, इसमें आला की। उसके बाद जो 5वीं किस्म इसमें सौत, 5वीं किस्म क्या है, इसमें सौत, वो इसमें है जो किसी जानदार या गैर जानदार इसम की आवाज को जाहिर करे, जैसे काय काय, है ना, मियाँ मियाँ वगैरह। ये किसकी मिसाल हो गई आपके, इसमें सौत की। ये 5 किस्म किसकी थी, अभी जो बयान किए हैं, इसमें जात की जो 5 किस्म निकला था उसकी है, ठीक है। अब जो है इसम की दूसरी किस्म किसके हम बयान कर रहे हैं, यानी यहाँ पर जो है ना तकसीम हुआ था ना, इसमें जात, इसमें इस्तिफाम, तो हम इसमें इस्तिफाम इसकी किस्म है, ठीक है। दूसरा नंबर यहाँ पर देख रहे हैं आप। तो 2 नंबर पर क्या है, इसमें इस्तिफाम, वो इसमें है जब पूछने के मौके पर बोला जाता है, जैसे कौन, है ना, किस, क्या, उसके बाद कौन सा, कैसा, कितना वगैरह, ये क्या है, इसमें इस्तिफाम है। यहाँ देखिए नोट में क्या दिया है, जानदार अशिया के लिए कौन, किस, है ना, कौन और किस इस्तेमाल होता है, और गैर जानदार अशिया के लिए क्या इस्तेमाल होता है, क्या लफ्ज क्या जो है वो इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ पर मिसाल है, कौन हो, बोलता है ना कौन हो भाई तुम, है ना, उसके बाद कोई बुला रहा है तो किसने बुलाया, तो ये देख रहे हैं ना, कौन और किस जो है किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, जानदार अशिया के लिए, है ना, जिसके अंदर जान है, ठीक है। गैर जानदार के लिए जो है क्या इस्तेमाल होगा, क्या होगा। जैसे यहाँ पर मिसाल दी हुआ है, क्या चीज पड़ी है ये, है ना, क्या चीज पड़ी है। उसके बाद जो है किसकी, है ना, किसका मोबाइल है ना, किसने बुलाया, तो ये समझ रहे किस जो है ना गैर जानदार के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे क्या चीज, ये किसका है, ये मोबाइल किसका है, ऐसे भी बोलते हैं, तो ये भी इस्तेमाल होता है। बल्कि कौन समझ लीजिए, कौन जो है जानदार के लिए, है ना, क्या जो है गैर जानदार के लिए, ठीक है। उसके बाद जो किस जो है दोनों में इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो आगे दिया हुआ है, जबकि कौन सा, कैसा, कितना, जानदार और गैर जानदार सबके लिए इस्तेमाल होता है ना। कौन सा, कैसा, कितना, है ना, ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, जानदार और गैर जानदार सबके लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसके बाद जो तीसरी किस्म है, इसमें सिफत, वो इसमें है जो किसी दूसरे इसम की तारीफ, अच्छाई या बुराई, है ना, उसके बाद जो है मिकदार या तादाद को जाहिर करे, जैसे ठंडा, है ना, उसके बाद जो हो गया गरम, है ना, छोटा, सच्चा, झूठा, सच्चा वगैरह, समझे ना। इसमें सिफत के किसको बोलते हैं,
جو کسی کے تعریف کی اچھائی یا برائی، اس کے بعد جو مقدار بھی جو بیان کرے تو وہ بھی اس میں صفت میں بھی آئے گا. یہاں جیسے مثال کے طور پر جیسے دیا ہوا ہے کہ ظاہر کر، جیسے ٹھنڈا، گرم، چھوٹا، جھوٹا ہے، جھوٹا، سچا وغیرہ. ٹھیک ہے، جس اسم کی تعریف اچھائی یا برائی بیان کرے، یہ بھی نوٹ، اس کو نوٹ میں سمجھ لیجئے. ٹھیک ہے، اس کو کیا سمجھ لیجئے، نوٹ میں کیا ہے یہ، جس اسم کی تعریف اچھائی یا برائی ہے نا، مقدار یا تعداد بیان کی جائے اسے موصوف کہتے ہیں. جس کی تعریف یا اچھائی یا برائی بیان کی جائے اسے کیا کہیں گے، موصوف کہیں گے. جیسے ٹھنڈا پانی میں پانی، جیسے بولے ہم کہ یہ پانی جو ہے ٹھنڈا ہے، تو یہ تعریف کس کی کی رہے ہیں، یعنی کہ کس کے بارے میں ٹھنڈا ہم بتلا رہے ہیں، پانی کے بارے میں نا. کس کے بارے میں بتلا رہے ہیں، پانی کے بارے میں. تو یہ پانی جو ہو جائے گا، یہ کیا ہو جائے گا، موصوف ہو جائے گا. ٹھیک ہے، پانی کیا ہو جائے گا، موصوف. اور یہ صفت کیا ہے، یہ ٹھنڈا ہے. اس کے بعد جو جھوٹا لڑکا، جھوٹا لڑکا، لڑکا میں لڑکا جو ہے کیا ہو جائے گا، آپ کو موصوف ہو جائے گا. اسی طرح سچا آدمی، سچا آدمی میں سچا آدمی جو ہے کیا ہو جائے گا، یہ موصوف ہو جائے گا. ٹھیک ہے، سمجھ آئے نا بات. اب جو ہے یہ اس میں صفت جو ہے نا، اس کی 5 قسمیں ہیں. اس میں صفت جو ہے اس کی کتنے قسمیں ہیں، 5 قسمیں ہیں، یاد رکھیے. اور اس کی تعریف اور جو مثال جو ہے اس کو اچھی طریقے سے سمجھیے. بہت پوچھا جاتا ہے میرے دوستو، بہت ہی زیادہ ہے نا. اکثر اس میں جو ہے سوالات بنتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں سے انشاءاللہ آپ ایک مرتبہ اس کو دیکھ لیں گے تو بعد میں آپ کو ہے نا کہیں اور سے دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ اگر نوٹ کر رہے ہیں تو اس کو نوٹ کر لیجئے، نہیں تو میں PDF جو ہے اپنے ٹیلی گرام چینل پر ڈال دیتا ہوں، آپ وہاں سے جو ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے ریوائز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سمجھ میں آئے نا یہ کس کی تقسیم چل رہی ہے. آپ کے ذہنوں میں، دماغ میں بات رہنی چاہیے کہ کس کی بات چل رہی ہے نا. یہاں پر جو ہے اس میں نکرہ کی تقسیم چل رہی ہے. ٹھیک ہے، اس میں نکرہ کی جو صفت چل رہی تھی، اس میں ذات، اس میں صفت ہے نا، اس میں استفہام، اس میں صفت، یہاں تک اس میں صفت. تو یہ صفت جو ہے اس میں ظرف کی جو 2 قسم آ گئی تھی ہے نا، زمان مکان. اس کے بعد جو اس میں صفت کی تعریف کر دیے کہ اس میں صفت جو ہے کسی چیز کا اچھائی یا برائی، تعداد، مقدار بیان کرے تو اس کو صفت بولتے ہیں. ٹھیک ہے، اب جو اس میں صفت کے 5 قسمیں نکل آئی. کتنے قسم، 5. کیا کیا ہے، صفت ذاتی، اس کے بعد جو ہو گیا صفت نسبتی، اس کے بعد جو ہے صفت عددی، صفت مقداری اور صفت ضمیری. یہ 5 قسمیں ہیں. اب اس کی تعریف دیکھیے غور سے. سب سے پہلے ہے صفت ذاتی. صفت ذاتی، اس صفت مشبہ، اسے جو ہے صفت مشبہ بھی کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں، ابھی جو ایگزام ہوا تھا اسٹیٹ، اس میں پوچھا گیا تھا کہ صفت ذاتی کو دوسرا نام کیا ہے. تو دوسرا نام کیا ہے، صفت مشبہ. اسی کو کیا نام ہے، دوسرا صفت مشبہ. ٹھیک ہے، یاد رکھیے اس کو. یعنی صفت ذاتی کو صفت مشبہ بھی کہتے ہیں. صفت ذاتی وہ صفت ہے جس سے کسی وصف کا ذات میں شامل ہونا پایا جائے. سمجھے، صفت ذاتی وہ ہے جو کسی آدمی کا جو ہے وہ صفت جو ذات کے اندر پائی جائے. آگے دیکھیے اسی کی تعریف کر رہے ہیں. یہ وصف اس شخص یا چیز کے اندرونی حالت یا کیفیت کو ظاہر کرتا ہے. یعنی اور اس کی وضاحت کر دی واضح انداز میں کہ یہ صفت ذاتی جو ہے وہ اس شخص یا چیز کی اندرونی حالت جو ہوتی ہے نا یا کیفیت کو ظاہر کرتی ہے. یہ چیز سمجھے، اس کو کیا بولتے ہیں، صفت ذاتی. ٹھیک ہے، جیسے کہ اپاہج، سیاہ ہے نا، اس کے بعد چالاک، شاطر، اس کے بعد جو گیا لمبا، اس کے بعد جو ہے چھوٹا. یعنی یہ اس کے ذات میں ہے، اندرونی چیز ہے نا، ذات کے اندر ہے یہ چیز. ٹھیک ہے، چھوٹا، لمبا، شاطر پن، تو یہ اس کے ذات کے اندر ہے. تو یہ کیا ہو جائے گا، آپ کو صفت ذاتی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، صفت ذاتی ہو جائے گی. آگے یہیں پر جو ہے اللہ رب العزت کے 99 نام جو ہے سب صفت مشبہ ہے. کیا ہے، صفت مشبہ ہے. اور صفت مشبہ جو ہے کس کا نام ہے، صفت ذاتی. اسی کا دوسرا نام کیا ہے، صفت ذاتی. تو اسے کیا پتا چلا، صفت مشبہ کیا ہے، آپ کو صفت ذاتی ہے. تو اللہ کے جتنے بھی 99 نام ہیں وہ صفت ذاتی ہے. اگر پوچھ لیا جائے کہ عبد الرحمن یا رحمان جو ہے یہ کون سا نام ہے، یعنی کون سی صفت ہے، تو آپ کیا کہیں گے، صفت ذاتی ہے. ٹھیک ہے، آگے اسی کو وضاحت کر رہے ہیں کیونکہ اس کی صفت جو ہے عارضی نہیں بلکہ دائمی ہے. اور وہ نام جو اللہ کی صفت کے اعتبار سے ہے نا دیے گئے اس کی ذات میں مستقل طور پر شامل ہے. جیسے جبار ہے نا، رحمان، خلاق، قدوس وغیرہ جو ہے یہ کیا ہے، کس کی مثال ہے،
صفت ذاتی کی مثال ہے۔ اگر طور پوچھ دیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام میں سے جبار کس کی مثال ہے نا، کون سی صفت کی مثال ہے، تو آپ کیا بولیں گے؟ صفت ذاتی کی۔ ٹھیک ہے، اب جو کہ صفت ذاتی جو ہے نا، اس کے 3 درجے ہیں۔ کتنے درجے ہیں؟ 3 درجے ہیں۔ کیا کیا ہے آپ دیکھیے، اس کی صفت ذاتی کے 3 درجے ہیں۔ کتنے درجے ہیں؟ 3 درجے ہیں۔ کیا کیا ہے؟ تفضیل نفسی، نمبر 2 میں تفضیل بعض، اور نمبر 3 میں تفضیل کل۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ جانتے ہیں تفضیل نفسی وہ درجہ صفت ہے۔ کیا ہے تفضیل نفسی؟ وہ درجہ صفت ہے جس میں کسی چیز یا شخص کی ذات صفت میں ہو، اس میں کسی سے تقابل نہ ہو۔ یعنی کہ تفضیل نفسی جو ہے وہ جو ہے کسی چیز جو صفت جو ہے وہ اس کے ذات میں ہو، کسی کا مقابلے میں نہ کہے وہ چیز، بلکہ اس کے ذاتی میں ہو۔ جس مثال کے طور پر آپ کو اور واضح طور پر سمجھ میں آئے گی، اس کی ہے نا، اس میں کسی قسم کا تقابل نہ ہو، جیسے کہ نیک، لائق، ہے نا، اخلاق مند، ہوشیار وغیرہ۔ ہم کسی کو بولتے ہیں کہ آدمی لڑکا جو ہے بہت نیک مند ہے نا، نیک ہے، لائق مند، ہوشیار لڑکا ہے یہ، تو ہم کیا کسی کا تقابل کر رہے ہیں کہ وہ اس سے بڑا لائق ہے؟ ایسا نہیں کر رہے، بلکہ یہ لائق ہے، اس کے ذاتی میں جو ہے یہ صفت ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے دوسری قسم جو ہے تفضیل بعض۔ کیا ہے دوسری قسم؟ تفضیل بعض وہ درجہ صفت ہے جس میں ایک چیز کو دوسری چیز یا ایک شخص کو دوسرے پر کیا کی جائے؟ ترجیح دی جائے۔ کیا دی جائے؟ ترجیح دی جائے۔ پہلے والا میں تو جو تقابل نہیں ہو رہا تھا، یہاں لیکن جو تقابل ہوگا۔ ٹھیک ہے، جیسے بہت لائق، ہے نا، زیادہ لائق، بہت ہوشیار، بہت عقل مند، ہے نا، جیسے مثال ہے دیا ہوا ہے محمود پڑھائی میں اسلم سے زیادہ بہتر ہے۔ تو یہاں دیکھیے تقابل کر رہے ہیں نا کہ محمود جو ہے پڑھائی میں کس سے زیادہ بہتر ہے؟ کس سے بہتر؟ محمود جو ہے پڑھائی میں اسلم سے زیادہ بہتر ہے۔ تو کیا کر رہے ہیں؟ تقابل کر رہے ہیں نا، یہی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو کہ تیسری قسم تفضیل کل۔ تفضیل کل میں کیا ہے؟ وہ درجہ صفت ہے جس میں کسی شخص یعنی کسی چیز کو اس جیسی تمام دوسری چیزوں پر ترجیح دی جائے، جیسے کہ سب سے زیادہ، ہے نا، لائق، سب سے اونچا، ہے نا، اس کے بعد جو سب سے عقل مند، سب سے چالاک وغیرہ، سب سے چالاک وغیرہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے کس کی مثال ہو گئی؟ تفضیل کل کی، ہے نا۔ جیسے ہم بول دیتے ہیں کہ یہ لڑکا سب سے زیادہ لائق ہے، کسی کے بارے میں کہا دیے، ہے نا، کہ یہ لڑکا جو ہے سب سے زیادہ اچھا ہے، تو یعنی تمام چیزوں کا جو ہے اس کو فوقیت دے دی۔ اس نے اتنے لڑکے میں جتنے بھی تھے سب پر جو ہے اس آدمی کو ہم کیا کر دیے؟ فوقیت دے دی۔ ٹھیک ہے، تو یہ تفضیل کل کی مثال ہو گئی۔ اس کے بعد جو ہے صفت کی دوسری قسم کیا ہے؟ صفت نسبتی۔ صفت نسبتی وہ صفت ہے جو کسی شخص یا چیز کا لگاؤ یا تعلق، ہے نا، کسی دوسرے شخص یا چیز سے کیا کرے؟ ظاہر کرے، جیسے کہ شاہی جوتا، ہے نا، ترکی ٹوپی، اس کے بعد جو ہے کشمیری شال، جاپانی پنکھا، نورانی چہرہ، اس کے بعد ہندوستانی، کشمیری، جاپانی، اس کے بعد دہلوی، لکھنوی، عیسوی، ہے نا، ہجری وغیرہ۔ یہ کیا ہے؟ کس کی مثال ہے؟ صفت نسبتی کی ہے۔ آپ جو ہے ترکی ٹوپی، ہے نا، اس کے بعد جو ہے ہندوستانی، کشمیری، یہ سب تو پڑھے ہوں گے، لیکن جو ہے یہ ہجری، عیسوی جو ہے یہاں پر مثال میں لایا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے۔ یہ بھی کس کی مثال ہے؟ صفت نسبتی کی ہے۔ اس کے بعد جو تیسری قسم جو ہے صفت عددی، وہ صفت ہے جس سے کسی اسم کی تعداد یا ترتیب، ہے نا، معلوم ہو، جیسے 5 انگلیاں، 4 خلیفے، ہے نا، 2 چادر، کچھ لوگ، تہائی آبادی، ہے نا، تہائی اکثریت، تھوڑے روپیے، 5واں، 6ٹھا، دن دگنا اور رات چگونی میں جو ہے دونا اور چگونی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے چند، کئی، بعض، سب، کل، بہت، ہے نا، بہت سے، تھوڑے وغیرہ جو ہے یہ کس کی مثال ہے؟ صفت عددی کی مثال ہے۔ میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہوں گا، یہ جو ہے سب، کل، بہت، تھوڑا، یہ مقداری میں بھی آئے گا، لیکن اس میں آپ فرق اس اعتبار سے بھی کر سکتے ہیں، جیسے کہ بولے گا نا بہت سے لوگ، تو اب دیکھیں لوگ کو دیکھنا ہے، لوگ جو ہے نا صفت عدد اور معدود جو ہوتی ہے نا، تو اس میں معدود کو آپ کو دیکھنا ہے۔ جیسے کہ یہاں پر لوگ بول دیا تو اب سمجھ لیے لوگ جب بولے گا نا بہت سے لوگ، تو اب یہاں پر جو کس کی مثال ہو جائے گی؟ صفت عددی کی ہو جائے گی، چونکہ لوگ کو کیا کیا جاتا ہے؟ گنا جاتا ہے، سمجھے؟ جیسے مثال کے طور پہ بول دیا بہت سے لوگ، بہت موبائل بول دیا، تو اب موبائل کو کیا کیا جاتا ہے؟ گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا ہے نا۔
تو यहाँ पर जो किसकी मिसाल हो रही है, सिफत अददी की। ये बहुत बारीकी जो पॉइंट है जो आप फर्क करने के लिए बहुत वाज़ेह अंदाज में आपको समझ में आएगी ये चीज़ अगर गौर करेंगे, ठीक है। लेकिन आगे जो मिसाल आएगी, जैसे कि बोल दिया जाएगा 2 किलो चावल, है ना, 2 किलो चावल या बहुत सारे चावल, तो ये किसकी मिसाल हो जाएगी, आपकी मिकदारी की। चूंकि चावल को जो है गिना नहीं जाता है बल्कि तौला जाता है, समझे। तो ये इस तरीके से आप फर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझाने के लिए मैं ये कह दिया हूँ, आप इसको गौर करेंगे तो बहुत बात जो है आपको आसानी आएगी, यानी आसानी से आप समझ में आ जाएंगी बात। उसके बाद चौथी किस्म सिफत मिकदारी, वो सिफत है जिससे किसी चीज का वजन नाप मालूम होता है ना, उनके साथ अददों का इस्तेमाल होता है। जैसे 2 किलो चावल, 5 किलो यानी 5 मीटर कपड़ा, 10 मीटर है ना, 10 लीटर है, 10 लीटर तेल, मुट्ठी भर चावल, गज भर कपड़ा, थोड़ा सा दूध, है ना, चुल्लू भर पानी वगैरह। देख रहे हैं ना, 2, 3, 5 इसमें भी आ रहा है और ऊपर भी आया था, यहाँ देख रहे हैं ना, ऊपर भी आया था 5 उंगलियां, ये आ रहा है ना, लेकिन यहाँ भी आ रहा था। दोनों में फर्क जो किस तरीके से करेंगे, मादूद को आपको देखना है, ठीक है। मादूद अगर गिनती वाला है तो आप जो समझ लेंगे ये किसकी मिसाल है, अददी की। अगर वो नाप तौल वाला मादूद है तो आप समझ लेंगे मिकदारी की है, ठीक है। जैसे कि मिसाल में मुंदरजा झेल अल्फाज बतौर गैर मुतअय्यन सिफत मिकदारी इस्तेमाल होता है। गैर मुतअय्यन जैसे कितना, है ना, जितना, इतना, कितना पानी पियोगे, मिसाल दी हुआ है कितना पानी पियोगे, ये मुतअय्यन नहीं है, गैर मुतअय्यन है। और क्या है, सिफत मिकदारी है, क्या है, मिकदारी है। जैसे कितना पानी पियोगे, है ना, जितना खाना खा सको, है ना, खाओ, है ना, इतना मत खाओ जो कि नुकसानदेह हो, इतना मत खाओ कि नुकसानदेह हो। तो ये किसकी मिसाल थी, सिफत मिकदारी की। लेकिन जो है ये कितना, जितना, ये सब जो आए, अगर पूछ रहे कि मुतअय्यन और गैर मुतअय्यन में किसकी मिसाल है, तो आपको क्या कहना है, मुतअय्यन गैर मुतअय्यन की है, ठीक है। इसके बिलमुकाबिल जो है ऊपर था, है ना, 2 किलो चावल थी, किसकी मिसाल है, ये मुतअय्यन की मिसाल है, ठीक है। ये दोनों को मैं यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद जो 5वीं किस्म है सिफत की, सिफत ज़मीरी। वो ज़मीरी यानी सिफत ज़मीरी वो ज़मीरे हैं जो सिफत का काम करे। वो ज़मीरे ये है, वो, ये, उसके बाद कौन, जो, क्या, है ना, जैसे, है ना, वो लड़का बीमार है। मिसाल में कह रहा है कि वो लड़का बीमार है, तो वो लड़का बीमार में क्या हो गया, वो सिफत ज़मीरी की मिसाल हो गई, ठीक है। उसके बाद ये किताब पुरानी है, ये किताब पुरानी है, तो ये किताब में क्या है, सिफत, ये जो है ज़मीर है ना, तो क्या हो जाएगी, सिफत ज़मीरी की मिसाल। कौन आदमी आया था, तो कौन में जो है सवाल पूछ रहे हैं, है ना, कौन, तो क्या हो जाएगी, ये सिफत ज़मीरी की मिसाल हो जाएगी। अगर चाहिए इस्तिफाम की मिसाल हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर जो है पूछा जाए ज़मीरी में से तो ज़मीरी होगी, जो सिफत में से तो ज़मीरी हो जाएगी, ठीक है। जो काम करो, है ना, जो काम करो अच्छी तरह से करो, तो जो काम करो वो क्या करो, अच्छी तरीके से आपको करो, तो जो इसमें जो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या चीज ले रहे हो, क्या चीज में जो है, ये क्या चीज जो है, ये किसकी मिसाल हो जाएगी, आपकी सिफत ज़मीरी की, ठीक है। तो ये थी जो है सिफत के 5 किस्में और उसकी तारीफ। ये इसमें से बहुत सारे सवाल आते हैं, इसको अच्छी तरीके से आप देख लीजिएगा। अभी जो स्टेट हुआ था अभी 2025 में, उसमें इसमें से तो भर के जो है सवाल किए गए थे। आप जो यकीन नहीं होगा तो जो है PYQ जो है ना, आप उससे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सिफतें जो है नकरा जामिद की जो 2 किस्में बनी थी, जामिद की कितने किस्में बनी थी, मैं ऊपर आप जाके आपको और दिखा देता हूँ। यहाँ 2 किस्में बनी थी ना, इसमें नकरा और इसमें मारफा। तो इसी में से जो इसकी तारीफ चल रही थी, इसमें ज़ात, इसमें इस्तिफाम, इसमें सिफत, है ना। अब इसमें मस्दर, इसमें हासिल मस्दर, उसको इसमें फाइल, इसमें मफूल, ये सब जो है ये इसमें मुश्तक जो आएगा ना, इसी के जो तीसरी किस्म है जामिद, मस्दर और मुश्तक। तो मुश्तक में जो है इसकी तारीफ और इसके जो तमाम डिटेल को हम पढ़ेंगे, ठीक है। और जो है आगे जो है इसमें नकरा तो हो गया, नकरा के तमाम अक़साम हो गए। अब इसमें मारफा रह गया, है ना, जामिद के दूसरे किस्म क्या रह गया, इसमें मारफा, है ना। तो इसको जो है इंशाअल्लाह हम आइंदा सबक में डिटेल से पढ़ेंगे। जिस तरीके से यहाँ जो अक़साम निकाल कर पढ़ाया हूँ, वहाँ भी इंशाअल्लाह इसी तरीके से पढ़ाऊँगा, ठीक है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो जो है आप हमारे साथ जुड़ जाए, है ना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे जो है यूट्यूब चैनल को फैलाने में हमारे साथ मदद भी करें और दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें सकते हैं। अगर आपको कोई राय भी देनी हो तो आप अपनी राय से हमें जो है नवाज सकते हैं, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।